الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الکل ختم الرسل ہادی السبل
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہے، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنت و کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بندوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، کئی خطبات سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احب ترین، محبوب ترین اور لاڈلے ترین صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں رب العالمین ہمارا ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کے لیے جو کلمات ہم ان کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کی عظمت کے حوالہ سے کہیں، مال کے کائنات انہیں شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے قیامت کے دن ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان کی مائیت اور ان کے ساتھ اللہ ہمیں بھی جام کوثر نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت ایک تو اجتماعی طور پہ صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی بندہ بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے کم و بیش 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ جماعت تھی۔ ان کے بعد لوگ جتنے بھی متقی بن جائیں، جتنے بھی پرہیزگار بن جائیں، جتنے بھی للہیت والے بن جائیں، دین کے لیے اپنے مال و منال لٹائیں، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں، غرض کے جو کچھ بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر سکتے ہیں کر گزریں، لیکن وہ اس شرف سے مشرف نہیں ہو سکتے کہ انہیں صحابی کہا جائے، یہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ جماعت وہ ہے جنہیں رب کائنات نے خود چنا ہے، ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ وہبی اللہ کی طرف سے عطا کردہ شرف ہے۔ یہ انسان، یہ کسبی شرف نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے اس مقام پہ پہنچ سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام کا ہی بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا اور پھر ایمان کی حالت میں وہ فوت ہو گیا، رب ذوالجلال نے اس چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔ یہ تو مطلق طور پہ، اجتماعی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام مرتبہ ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو اس جماعت کے سب سے پہلے فرد ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور پھر امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، بشر انبیاء کی جماعت کے بعد افضل بشر، اعلیٰ ترین انسان
بلند پایا ہستی، قیمتی ترین شخصیت اور قد آور، اللہ کے ہاں محبوب ترین، رب کے ہاں جس کے مقام و مرتبہ جیسا اور کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ ابو بکر، وہ میرے محبوب کے پیارے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے ابو بکر؟ ان کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کیا نام ہے حضرت ابو بکر کا؟ سارے نہیں بول رہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ان کا نام عبداللہ ہے، لیکن نام بہت کم لوگوں کو علم ہے، زیادہ معروف ہے ابو بکر کے نام سے۔ حدیث رسول میں بھی اسی نام سے ہی پکارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تذکرہ کیا عبداللہ نہیں کہا، آپ نے ابو بکر ہی کہا۔ تو آپ کا نام ہے عبداللہ، آپ کے باپ کا نام ہے عثمان، عثمان کے باپ کا نام ہے عامر، ان کے باپ کا نام ہے عمر، عمر کے باپ کا نام ہے کعب، کعب کے باپ کا نام ہے سعد، سعد کے باپ کا نام ہے تیم، تیم کے باپ کا نام ہے مرہ، مرہ کے باپ کا نام ہے کعب، کعب کے باپ کا نام ہے لوئی، لوئی کے باپ کا نام ہے غالب، غالب القرشی التیمی، یہ ان کے قبیلے کی طرف نسبت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کا نام ہے سلمہ بنت صخر، باپ کا نام کیا ہے؟ عثمان، باپ کا نام کیا ہے؟ عثمان، والدہ کا نام کیا ہے؟ سلمہ بنت صخر۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پہ پہنچ کر، مرہ بن کعب پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کے ملتا ہے۔ اور آپ کا لقب ہے عتیق۔ عتیق آپ کو کیوں کہا گیا؟ عتیق کا معنی ہے آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر آپ ایسی عظیم شخصیت ہو جسے رب ذوالجلال والاکرام نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اس لیے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق۔ صدیق آپ کو قرآن نے بھی کہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کے آیا اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، میں آسمانوں سے گواہی دیتا ہوں میرا ابو بکر متقی ہے، میرا ابو بکر تقوی والا ہے، میرا ابو بکر پرہیزگار ہے۔ آگے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے رب کے پاس وہی کچھ ہے جو کچھ وہ چاہیں گے، جو ابو بکر کہیں گے میں رب وہی کچھ کروں گا۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی زندگی کی غلطیاں مٹا دی ہیں، میں نے ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں رب ان کا مواخذہ نہیں کروں گا، میں اللہ ان کی غلطیوں کے متعلق ان سے سوال نہیں کروں گا۔ جب رب قرآن میں کہے میں ان کی غلطیوں کا ان سے سوال نہیں کروں گا، 1450 سال کے بعد اگر کوئی آ کے میرے ابو بکر کی غلطیوں کا تذکرہ کرے، کیا اسے غلطیوں کا تذکرہ کرنے دینا چاہیے؟ نہیں کرنے دینا چاہیے۔ کیوں؟ جب رب نے اجازت نہیں دی، پھر میں آپ دیگر کوئی اور کون ہوتا ہے ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرے؟ جب رب کہتا ہے لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، انہوں نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی میں رب کائنات نے ساری مٹا دی ہیں، میں نے ختم کر دی ہے۔ اور آج میں سلابی کی کتاب عربی عالم کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی غیر اللہ کی پوجا نہیں کی۔ اسلام لانے کے بعد کی بات نہیں ہے، اسلام لانے سے پہلے بھی میرے ابو بکر مشرک نہیں تھے،
اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی میرے ابو بکر نے شراب نہیں پی. اللہ کی قسم اور یقین میں لکھا ہے زمانہ جہالت میں بھی ابو بکر صدیق اللہ کے ساتھ نہ شرک کرنے والے تھے، نہ شراب پینے والے تھے، نہ جوا کھیلنے والے تھے، نہ زنا کرنے والے تھے. پوری زندگی میں میرے ابو بکر نے نہ شرک کیا ہے، نہ شراب پی ہے، نہ بدکاری کی ہے، اور نہ کبھی جوا کھیلا ہے. یہ وہ گناہ ہے جنہیں بڑے بڑے گناہ قرار دیا گیا. لیکن ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، رب ذوالجلال نے تجھے اسلام میں لانے کے بعد ہی نہیں بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے بھی رب کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو داغدار نہیں ہونے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک تو اس لیے صدیق کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور وہ پہاڑ کے اوپر جب آپ چڑھے آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں، ساتھ عثمان ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرجف احد پہاڑ کب کبا رہا ہے، احد پہاڑ کے تھر تھرا رہا ہے، میرے محبوب نے اپنے پاؤں کو زمین کے پہاڑ کے اوپر مارا اور آپ نے ایک جملہ کہا اس وقت یا احد اے احد اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ پہ سکونت اختیار کرو. احد تجھے معلوم نہیں انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہیں. اور رشید نے لکھا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پاؤں مارا وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. آپ کو صدیق قرار دیا گیا زبان نبوت سے. میرے محبوب نے کہا علیک نبی، نبی کون؟ محمد رسول اللہ. صدیق کون ہے؟ وہ میرے ابو بکر ہیں. شہیدان، ایک عمر شہید ہے اور دوسرے عثمان شہید ہے. اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کہا اور پھر صدیق کے نام سے ہی معروف ہو گئے. پھر ایک اور سیرت نگاروں نے اصحاب سیرت نے لکھا ہے جب کائنات کے امام معراج پہ گئے اور میرے آقا نے آگے بتلایا کہ مجھے معراج کروائی گئی ہے بیت اللہ الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اسے اسراء کہا جاتا ہے. پھر مسجد اقصی سے لے کر جو آسمانوں تک کا سفر کیا اسے معراج کہا جاتا ہے. کہا میرے اللہ نے مجھے اسراء بھی کروایا، میرے رب نے مجھے معراج بھی کروایا، لیکن رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر زمین سے لے کر آسمان تک کا. اور سب لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی استہزاء مزاح کرنا شروع ہو گئے. جب ابو جہل کو پتا چلا، ابو جہل سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا ابو بکر تجھے معلوم ہے تیرے ساتھی نے ایک نئی بات کہی ہے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے بتلاؤ کیا نئی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. ایک رات کے کچھ حصے میں کچھ پہر میں مجھے مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے. ابو بکر دیکھ جس کی تو نے تصدیق کی، جس کا تو نے کلمہ پڑھا، جس کو تو نے مانا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے. اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے ابو جہل مجھے یہ بتلاؤ یہ واقعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کہا ہاں انہوں نے کہا ہے. کہا ابو بکر اگر انہوں نے کہا ہے پھر مجھے ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کی چمڑی اتر سکتی ہے، آفتاب و مہتاب کا نظام گرم گرم ہو سکتا ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ پہ سے اکھیرا جا سکتا ہے، لیکن محمد کریم کی زبان نبوت سے نکلا ہوا غلط نہیں ہو سکتا.
جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ابو بکر اسے مانتا ہوں. واقعہ اللہ نے سیر کروائی ہے مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک, مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں کی رب نے محمد رسول اللہ کو سیر کروائی ہے. ابھی آپ کی زبان نبوت سے نہیں سنا تھا, ابو جہل کے الفاظ سنے تھے, تو وہاں جو تصدیق کی فرمایا اس وجہ سے ابو بکر کو صدیق کہا ہے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید رنگ تھا, خوبصورت سفید رنگ, نحیف جسم, چہرے پہ زیادہ گوشت نہیں تھا, چہرے پہ زیادہ گوشت نہیں تھا, اور پنڈلیاں بھی کمزور تھیں اور رانے بھی کمزور لیکن مضبوط تھی. بعض لوگوں کا گوشت جو ہے نا وہ بڑا ڈھیلا سا ہوتا ہے, لیکن جسم نحافت والا, پتلا جسم لیکن مضبوط تھا. اور رب ذوالجلال والاکرام نے جو انہیں ایمان کی طاقت عطا کی ہوئی تھی اس طاقت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر فرمایا وَكَانَ يَخْزِبُ اللِّحْيَةَ, اپنی داڑھی کو رنگا کرتے تھے. 4 شادیاں کی, 6 بچے اللہ نے عطا کیے. کتنے بچے؟ شادیاں کتنی؟ 4. حضرت عمر کی کتنی تھی؟ 7. کتنی تھی؟ 7. حضرت عمر کی 7, سیدنا ابو بکر کی 4, اور نبی کریم کی کتنی تھی؟ ہاں جی 11 شادیاں. نبی پاک کی 11, امتی 4 کر سکتا ہے. اگر 4 میں سے فوت ہو گئی پھر اور کر لی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی 7, حضرت ابو بکر کی 4, اور آج ہم نے بھی دیکھنا ہے ہمارا کیا حال. ہم ایک کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہیں. ہمارے پاس ایک کے ساتھ عدل نہیں ہوتا. وہ اتنی بیویاں رکھ کے بھی عدل کرنے والے, اتنے رب کو راضی کرنے والے کہ آسمانوں سے رب ان کی ایمان کی گواہی کرتے ہیں. اللہ کی قسم کیسے عظیم لوگ تھے. 4 شادیاں کی, 6 بچے اللہ نے عطا کیے. کتنے بچے؟ 3 بیٹیاں 3 بیٹے. بیٹیاں پیدر پہ ہوئی, 3 بیٹیاں 3 بیٹے, 6 اولاد اللہ نے عطا فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑے تھے حضرت ابو بکر. کتنے سال بڑے تھے؟ نبی علیہ السلام 3 سال بڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنے سال آپ بڑے تھے؟ 3 سال. اور تعبیر رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اس زمانے میں رسول اللہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم تعبیر رؤیا کا, خوابوں کی تعبیر کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور صرف تعبیر رؤیا کا ہی نہیں بلکہ ایک عربی عالم نے کتاب لکھی ہے, اس نے ثابت کیا ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد پوری امت مسلمہ نہیں, پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, سب سے بڑے عالم. اور اس پر انہوں نے پھر سینکڑوں دلائل پیش کیے ہیں حدیث رسول سے. اللہ کی قسم انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 142 حدیثیں ذکر کی ہیں. کتنی حدیثیں؟ جو آپ کے آس پاس لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کو ذرا اٹھا دیں, اللہ آپ کو ذرا شاید آپ کو جو سو جاتے ہیں ان کو ساتھ اٹھا لیا کریں, کیونکہ جمعے والے دن آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں سونے کے لیے تو نہیں آتے. تو جو لوگ ادھر آ کے کچھ آرام کرتے ہیں ان کو جگا دیا کریں تاکہ انہیں بھی کچھ سمجھ آ جائے. تو کتنی حدیثیں آپ نے بیان کی ہے ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ 142 روایات ذکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے 10 حدیثیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کے اندر لے کے آئے ہیں, اور 1 حدیث حضرت امام مسلم صحیح مسلم کے اندر لے کے آئے ہیں. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 نسلیں مسلمان. کتنی؟ باپ بھی مسلمان
ابو قحافہ، ٹھیک ہے جی، باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان، پھر حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی مسلمان، پھر آگے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی مسلمان بھی اور صحابی بھی، یعنی 4 نسلیں شرف صحابیت حاصل کر چکے ہیں، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی اور نواسے بھی صحابی، 4 پشتے صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا لوگوں میرے ساتھ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جس نے میرے ابو بکر کو تکلیف دی اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی، اور لوگوں سن لو میں اپنی زندگی میں سارے لوگوں کے احسانات کے بدلے جھکا کے جا رہا ہوں، دنیا میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کے ان من امن الناس علیہ، سب سے زیادہ جس بندے کے احسانات میرے اوپر ہیں وہ ابو بکر ہے، اور میں سب لوگوں کے احسانات کے بدلے جھکا کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر ایسی شخصیت ہے جس کے بدلے میں نہیں اتار سکا، اس کے قرض سارے قیامت کے دن آسمان والا رحمان ہی اتارے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور سنو دین اسلام کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا، لوٹا دیا سب کچھ رب کے دین کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سنایا میرے محبوب کے دفاع کے لیے سب سے پہلے برسر پیغام اور میدان عمل میں اترنے والی جو شخصیت تھی وہ اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم کا مالو تم کسے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کسے مار پیٹ رہے ہو؟ جو ہستی کہہ رہی ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ جو ایک رب کی توحید کا نعرہ لگانے والا ہے، اس ہستی کو تم جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سب سے پہلے میدان عمل میں آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر عمل کے اتنے مضبوط تھے، اتنے مضبوط عمل کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی بیمار کی تیمارداری کون کر کے آیا ہے؟ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، لوگ میرے صحابہ آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سارے صحابہ کی جماعت خاموش ہے۔ قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امر الا دخل الجنہ، لوگوں جس شخص کے اندر یہ خوبیاں آ جائے اسے رب کی جنت میں داخل ہونے سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ وَلِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول نے جب تذکرہ کیا ہے باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے، باب الزکات ہے، جس سے زکات دینے والے گزریں گے، ایک وہ دروازہ جس سے روزے رکھنے والے گزریں گے، ایک وہ دروازہ جس سے نماز پڑھنے والے گزریں گے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازے سے آوازیں آ رہی ہوں گی؟ من دعیا الی ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے جسے پکار رہے ہوں گے آپ میری طرف آئے،
تو دوسرا دروازہ کہے گا آپ میرے سے گزر کے جائے، تیسرا کہے گا میرے سے گزر کے جائے۔ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں، ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، اے ابو بکر پیارے سن لے، قیامت کے دن رب ذوالجلال کی جنت میں جب داخلہ ہوگا تو میرے ابو بکر جنت کے 8 دروازے تجھے پکار رہے ہوں۔ 8 دروازوں سے میرے ابو بکر کو پکارا جائے گا۔ ہر دروازہ کہے گا ابو بکر میرے سے گزر، کوئی کہے گا میرے سے گزر کے جائیں، کوئی کہے گا میرے سے گزر کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس قدر اللہ کریم نے وسعت ظرفی دی، اللہ نے پھر اتنا مضبوط دیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چندے کی اپیل کی، سیدنا عمر آئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے۔ کتنا مال؟ گھر کے اندر جو کچھ تھا آدھا کر کے لے آئے۔ آپ نے کیا پوچھا؟ ماں اب کئی تلے اہلے کا یا عمر، اے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ ماں جیتا بھی کیا لے کے آئے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کو یہ چھوڑ آیا ہوں۔ اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کا عزم اور ارادہ تھا، اور کہنے لگے الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اگر آج بھی میں ابو بکر سے آگے نہ نکل سکا تو پھر ساری زندگی عمر تم ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ آدھا مال لے آئے، ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، میرے محبوب کے پاس آئے، جو کچھ گھر میں تھا سارا کچھ لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ادھر پوچھا ماں جیتا کیا لائے ہو؟ ادھر پوچھا ماں اب کئی تلے اہلے، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر میں جو کچھ تھا سارا کچھ لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم عمر تو ساری زندگی بھی لگا رہے تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا، ساری زندگی کوششیں کرتا رہے تو ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ایمان لانے میں بھی پہلے، مال خرچ کرنے میں بھی پہلے، تصدیق کرنے میں بھی پہلے، ہر کام میں پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کئی مرتبہ اپنے مصلی پہ کھڑے کر کے ابو بکر صدیق کو مصلی امامت دیا، اور ایک موقع ایسا آیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں لوگوں کو جماعت کروائیں۔ اما عائشہ فرمانے لگی اللہ کے رسول ان ابی رقیق القلب، میرا باپ بڑے تھوڑے دل کا ہے، جب وہ یہ بات سنے گا اللہ کے نبی اتنے بیمار ہیں اور مصلی امامت میں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ عمر سے کہیں عمر جماعت کروا دے۔ میرے محبوب غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں وہ مصلی امامت میں کھڑے ہو کے جماعت کروائے۔ حضرت ابو بکر نے جماعت کروائی۔ ایک موقع ایسا آیا حضرت ابو بکر نہیں کھڑے ہوئے، حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹا کے دیکھا، لوگوں کو نماز عمر بن خطاب نے پڑھائی ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے نماز پڑھی جا چکی ہے، لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہیں دوبارہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہیں ابو بکر دوبارہ نماز پڑھائے، پھر دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز۔ آج لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکہ ڈالا ہے حضرت علی کی خلافت کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سب سے پہلے مصلی امامت پہ کس نے کھڑا کیا؟ اللہ کے نبی نے خود کھڑا کیا۔ کیا اللہ کے نبی اپنی مرضی کرتے تھے؟ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کرتے تھے؟ نہیں، جب تک آسمانوں سے اللہ کی طرف سے حکم نہ آتا، وما ينطق عن
نہیں ہوتا تھا، اور جب رب کے حکم پہ آنے والے ہر عمل، ہر اللہ کے حکم پہ عمل ہو رہا ہے، پھر مسلح امامت پہ کائنات کے امام نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تو کیوں کیا تھا؟ کس کے حکم سے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا۔ پھر جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی خلافت میں معاذ اللہ جو نہ ان کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے، وہ سیدھے اعتراض رب پہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی سی اماں آئی، آ کے اس نے کچھ سوالات کیے۔ آپ نے فرمایا ماں کل آنا، کل آ کے میرے سے سوال کا جواب لے لینا۔ اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول علم اجر کا، اگر کل آپ کو نہ پاؤں، امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کأنہا ترید الموت، وہ اللہ کے نبی کی موت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ دنیا سے چلے گئے پھر کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں دنیا میں نہ رہا تو پھر تو اپنے سوال کو حل کرنے کے لیے میرے ابو بکر کے پاس آ۔ پھر آپ دیکھیں بڑے ایسے موقع آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی جرأت، دلیری، بہادری، شجاعت کس سے چھپی ہوئی ہے؟ کوئی مخفی ہے؟ اتنا جری اور بہادر انسان، لیکن کائنات کے امام کی وفات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس کھو بیٹھے، فرمانے لگے جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، ابو بکر عمر کی تلوار اس کی گردن کو اتار دے گی۔ سرح مقام پہ حضرت ابو بکر نے سنا، سیدھے آئے، آ کے رسول اللہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اللہ کے نبی کے چہرے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا۔ کیا مطلب کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا آج جاری ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد آئے، لوگوں کو جمع کیا، رسول اللہ کا جسد اطہر بھی پڑا ہوا ہے، لوگوں کے درمیان کوہرام مچا ہوا ہے، اور عمر بن خطاب کہتے ہیں جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے ابو بکر نے اس وقت بھی دین اسلام کے اس بیڑے کو سہارا دیا، آ کے منبر پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور کہا سنو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان منکم یعبد اللہ فهو حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا رب آج دنیا سے چلا گیا، ان کی عبادتوں کے سلسلے ختم ہو گئے۔ من کان منکم یعبد اللہ، اور جو رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی بات اسے نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے اسے روح بھی نہیں آتی۔ ہمارا رب زندہ ہے، اور ساتھ قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی، سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ یہ جب قرآن کی آیت کریمہ پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں، امام ذہبی سیر اعلام میں کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا کأن اکرت رجلایا، ایسے لگ رہا تھا جس طرح میری کھچیں کاٹ دی گئی ہیں اور میری ٹانگیں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت شاید ابھی ابو بکر صدیق پہ جب کائنات نے نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا معنی مطلب مفہوم ہمیں سمجھ ہی نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فوت ہو گئے، تدفین کا معاملہ آیا، وہاں پھر پریشانی کھڑی ہو گئی، کوئی کہنے لگے مسجد نبوی میں دفن کریں، کوئی کہے بقیع الغرقد میں دفن کریں، کوئی کہے فلاں جگہ پہ، کوئی کہے فلاں جگہ پہ۔ ابو بکر کہنے لگے دفن النبی حیث توفی، لوگو سنو میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے نبی جہاں فوت ہوتا ہے نبی کو وہاں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کو حجرہ عائشہ میں ہی دفن کیا جائے گا۔ وہاں بھی لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا تھا، وہاں بھی
नबी करीम के बाद लोगों ने माने कि ज़कात देने के इनकार कर दिया और हजरत उमर जैसा बहादुर आदमी भी परेशान हो चुका है। अबू बकर सिद्दीक बाहर निकले, साथियों को साथ लिया, तलवार को म्यान से बाहर निकाला और कहा सुनो, जब तक मानेंगे ज़कात एक रस्सी भी ज़कात की रोक के रखेंगे, उस वक्त तक अबू बकर की तलवार म्यान में नहीं जाएगी। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जब्बारुन फिल जाहिलिय्यति व खब्बारुन फिल इस्लाम। उमर तुम जब जाहिलियत में थे उस वक्त तो बड़े जब्बार थे, उस वक्त तो बड़े सख्त थे, तुम मिजाज थे, जब इस्लाम में आए हो कमजोर हो गए हो। सुनो अल्लाह की कसम, जब तक अबू बकर के जिस्म में जान है उस वक्त तक अबू बकर मानेंगे ज़कात से लड़ता रहेगा, हत्ता कि वो ज़कात अदा करना शुरू कर दे तो तब उन्हें माफी मिलेगी, वरना मैं उनके खिलाफ किताल करूंगा। और हजरत उमर कहते हैं इन्नल्लाह कद शरह सद्र अबी बकर, अल्लाह की कसम अल्लाह ने अबू बकर के सीने को खोल दिया। जब लोग फिसल रहे थे, इस्लाम की ये नाव, इस्लाम की ये कश्ती जब हजकोले ले रही थी कायनात के इमाम की वफात के बाद, उस वक्त इस कश्ती को सहारे देने वाला कौन था? मेरे अबू बकर थे। हर मौका पे अबू बकर ने सहारे दिए, दीन इस्लाम के लिए सब कुछ लड़ाया। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथी थे, 15-14 दिन मुसलसल बुखार रहा। बुखार की कैफियत में जब करीब मौत के करीब से करीब होते जा रहे हैं, और माशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं जब मेरे बाबा दुनिया से जा रहे थे, आखिरी अल्फाज क्या थे? रब्बे हबली में आखिरी अल्फाज कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम के फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फी दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। आखिरी अल्फाज यही थे। और फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा उनका ताल्लुक था? अगर अल्लाह के नबी मक्का में हैं, मेरे अबू बकर मक्का में हैं। अगर अल्लाह के नबी ने हिजरत की, मेरे अबू बकर ने भी हिजरत की। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए, आपका सर मां आयशा की गोद में था। जब अबू बकर फौत हुए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का सर भी मां आयशा की गोद में था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहर बनाई गई, अबू बकर सिद्दीक की भी लहर बनाई गई। नबी पाक को कपड़ों में गुस्ल दिया गया, मेरे अबू बकर को भी कपड़ों में ही गुस्ल दिया गया। अल्लाह के नबी को जिस चारपाई पे उठाया गया, उसी चारपाई पे अबू बकर के जिस्म को रखा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे अल्लाहुम्मा बिर रफीक़िल आला। मेरे अबू बकर के भी आखिरी अल्फाज यही थे अल्लाहुम्मा बिर रफीक़िल आला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दामाद अशरफ बशरा में से थे, मेरे अबू बकर के भी दो दामाद अशरफ बशरा सहाबा इकराम में थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के वक्त मिसवाक मांगी थी, मेरे अबू बकर ने भी वफात के वक्त मिसवाक मांगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र भी 63 बरस थी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी 63 बरस थी। नबी की वफात भी सम्मान के हुई, मेरे अबू बकर की वफात भी सम्मान के हुई। और आज मैंने पढ़ा अम्मा आयशा बयान करती है, अब्बू जी गिर रहे थे आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। साथ तमन्ना कर रहे थे अल्लाह तेरा रसूल भी सोमवार के दिन दुनिया से उठा था, अल्लाह अबू बकर को भी सोमवार के दिन जो मौत देना। और सोमवार का दिन जब आया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। और नबी अलैहिस्सलाम की वफात का सबब क्या बना? आपको जहर दिया गया, अबू बकर सिद्दीक को भी पहले जहर दिया गया। अल्लाह की कसम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा शहीद हुआ, मेरे अबू बकर का नवासा भी शहीद हुआ। ये मुनासबत है अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के साथ। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद अगर तज़किरा है पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा, तो वो किसका तज़किरा है? सारे बोले किसका तज़किरा है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह करीम मुझे आपको की तौफीक दे।